پاکستان کی سیاست اس وقت ایک نئے اور سینسیٹیو موڑ پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ آج پاکستان کے طول و عرض میں مہنگائی اور حکومتی فسادیت کے خلاف ہڑتال، پی ٹی آئی کی سیاسی اسٹریٹجی، عمران خان کی جوڈیشل سچویشن اور دوسری طرف امریکہ، ایران اور مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی ٹینشن، کیا پاکستان کسی بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں شاہد جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد جی کی باتیں۔ آج 23 مئی 2026 اور ہفتے کا دن ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے ایک دوست اور ایک مداح کہہ لیجیے جنہوں نے ایپیسوڈ 17 کو بہت پسند کیا، جس میں 1000 Days of Isolation of عمران خان کا ذکر ہے، پروگرام کا ٹائٹل بھی یہی تھا، تو انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی اور بہت خوبصورت انداز میں کامنٹس کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اسے ضرور سنیں۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایپیسوڈ 17 کو 553 لوگوں نے دیکھا، جو میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ان کی جو کامنٹس ہے وہ پسند آئے گی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں آپ کو مرزا عنایت اشرف صاحب کی ریکارڈنگ سناتا ہوں۔ جناب شاہ صدیقی صاحب، ابھی آپ کا کالم اور ویلاگ پر سنا، اور جناب والا، تنہائی کا دکھ جو ہے ہم سب کو ہوتا ہے، بہت بڑا دکھ ہے یہ زندگی میں، کہیں نہ کہیں ہم نے اس کا سامنا کیا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے عمران خان کی تنہائی کے 1000 دن کا ذکر کیا ہے، تو یقین جانیے کہ روح چیخ کے کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے انصاف کرو، خدا کے لیے انصاف کرو، خدا کے لیے انصاف کرو۔ تنہائی بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ یاد آ گیا کہ جیل کی کوٹری میں اور کیا ہوتا ہے قیدی کے پاس، کہ ایسا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا، ایسا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا، ایسی تاریکی کی آنکھوں نے دعائی دی ہے، ایسا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا، ایسی تاریکی کی آنکھوں نے دعائی دی ہے، جانے زنداں سے ادھر کون سے منظر ہوں گے، مجھ کو دیوار ہی دیوار دکھائی دی ہے، اور دور ایک فاختہ بولی ہے بہت دور کہیں، دور ایک فاختہ بولی ہے بہت دور کہیں، پہلی آواز محبت کی سنائی دی ہے۔ تو یہی حال اس وقت عمران خان کا ہے، سچ کی آواز ہے، حق کی آواز ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ آواز ہمارے گلی کوچوں میں گھومے، وہ آواز ہمارے ملک کے ہر کونے میں گونجے، دنیا میں گونجے، کیونکہ دنیا یہ جو ہے یزیدیت جو ہے اس کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور حسینیت کو قید کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں کے تمام پرابلم اور پاکستان کے ہمیں پرابلم سب صحیح کرے۔ یس، ہمارا دل یہی ہمیشہ چاہتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم، خدا حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ہم بڑے شوق سے ان کو سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ سے ایک بہت بڑی اور شاکنگ بریکنگ نیوز ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد تمام علاقے میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک مسلح شخص نے سیکرٹ سروس کے چیک پوائنٹ پر 20 سے 30 گولیاں چلائیں۔ فائرنگ کرنے والے شخص کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔
آئی وٹنس کے مطابق 20 سے 30 گولیوں کی آواز سنی گئی اور جرنلسٹوں کو فوراً شیلٹر میں لے جایا گیا۔ ایک شخص زخمی ہوا جبکہ سسپیکٹ کو ہلاک کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، لیکن صدر ٹرمپ محفوظ رہے۔ ایف بی آئی اور سیکرٹ سروس نے فوراً تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب امریکہ پہلے ہی ایران ٹینشن، یوکرین رشیا وار اور انٹرنل پولیٹیکل پولرائزیشن کا سامنا کر رہی ہے۔ سیکورٹی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قریب لگاتار سیکورٹی انسیڈنٹس امریکہ کے لیے سیریس کنسرن بنتا جا رہا ہے۔ دوستو، دنیا کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے علاقے بھی اب پرسکون نظر نہیں آ رہے، اور اسی لیے دنیا بھر میں غیر یقینی اور خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند روز سے اڈیالہ جیل پاکستان کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے حامیوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز نے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی اور سیاسی پریشر کے خلاف احتجاج کیا۔ رپورٹس کے مطابق کے پی کے چیف منسٹر سہیل آفریدی کی قیادت میں کاروان اسلام آباد کی طرف نکلا، لیکن پولیس نے اسے روک دیا، جس کے بعد دھرنا دیکھنے میں آیا۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکل آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، جبکہ حکومت اور ادارے سیکورٹی اور لیگل پروسیجر کا حوالہ دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکل آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، جبکہ حکومت اور ادارے سیکورٹی اور لیگل پروسیجر کا حوالہ دیتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اب پاکستان میں سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ ناظرین، پاکستان کی جوڈیشری بھی اس وقت بہت پریشر میں محسوس کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے خلاف کئی کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ تمام کیسز سیاسی نوعیت کے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی لیڈرشپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر بھی سوالات اٹھائے ہیں کیونکہ کئی مرتبہ اپرووڈ میٹنگ کے باوجود لیڈرز کو اڈیالہ جیل میں انٹری نہیں دی گئی۔ پاکستان میں اس وقت ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، کیا اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ، اور یہی ڈیبیٹ عوام کو بھی ڈیوائیڈ کرتی نظر آ رہی ہے۔ میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا اگلا پلان کیا ہے؟ تو ناظرین، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اس وقت پریشر پالیٹکس اور پبلک موبلائزیشن پر فوکس کرتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اس وقت پریشر پالیٹکس اور پبلک موبلائزیشن پر فوکس نظر آ رہی ہے۔ سیکشن 144 ریلیز، سوشل میڈیا کمپین اور پروٹیسٹ پالیٹکس، یہ سب پاکستان کی سیاسی فضا کو گرم رکھے ہوئے ہے۔ پولیٹیکل آبزرورز کے مطابق اگر سیاسی ٹینشن اس طرح بڑھتی رہی تو اکنامک کانفیڈنس اور گورننس دونوں متاثر ہو سکتے ہیں۔ عام آدمی اس وقت صرف استحکام چاہتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف دنیا بھی پرسکون نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ٹینشن ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اسٹریٹ آف ہارمز کے کرائسس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ رائٹر کی رپورٹ کے مطابق آئل سپلائی اور شپنگ ابھی تک سیویئر پریشر فیس کر رہی ہے۔ ایکسپرٹس وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر ہارمز مستقل غیر مستحکم رہا تو آئل کی قیمتیں اور دنیا بھر کی اکنامی دونوں بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک پر اس کا براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ پیٹرول پرائسز، امپورٹس اور مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فارن پالیسی پھر سے ایگریسو ڈپلومیسی کی طرف نظر آ رہی ہے۔
ایک طرف امریکہ ایران پر دباؤ بڑھا رہا ہے تو دوسری طرف چائنا اور مڈل ایسٹ میں ڈپلومیٹک بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آج کی جنگ صرف میزائلوں کی نہیں، اکانومی، ٹیکنالوجی، آئل راؤٹس اور میڈیا انفلوئنس کی بھی ہے، اور پاکستان کو بہت کیئرفلی اپنی فارن پالیسی بیلنس کرنی ہوگی۔ ناظرین، پاکستان اس وقت بہت کریٹیکل صورتحال میں ہے۔ ایک طرف سیاسی پولرائزیشن، دوسری طرف اکنامک پریشر اور تیسری طرف انٹرنیشنل غیر یقینی صورتحال۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا یا سیاسی ٹینشن مزید بڑھے گی؟ عوام اس وقت ریلیف، امپلائمنٹ، اسٹیبلٹی اور کلیئر ڈائریکشن چاہتی ہے۔ ناظرین، پاکستان اور دنیا دونوں تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ سیاست، عدلیہ، اکنامی اور بین الاقوامی پریشر سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان ڈائیلاگ اور اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ تبدیلی کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو سر آنکھوں پر۔ آپ سے درخواست ہے کہ پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کے لیے ہم بہت ہی مشکور ہیں۔ آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں، احباب کے لیے خیر کی دعائیں کیا کریں، اور اس دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ آپ کی عنایات کا بہت شکریہ۔ آئندہ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، یہ میری نعت ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور۔ یہ التجا ہے، شاید اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے کبھی مکہ و مدینہ نہیں دیکھا، رحمت سے مزین و شبینہ نہیں دیکھا۔ وہ مسجد نبوی کا منارہ ہو کے گنبد، سرکار کی جالی کا زرینہ نہیں دیکھا۔ بے پایاں جہاں رہتی ہیں رحمت کی گھٹائیں، اس جیسے کوئی شہر خزینہ نہیں دیکھا۔ جس نور کے انوار کا پھیلا ہے اجالا، اس مخزن انوار کا زینہ نہیں دیکھا۔ ہوتے ہیں جہاں خاک زمانے کے غم و رنج، ہوتے ہیں جہاں خاک زمانے کے غم و رنج، جو ملتا ہے طیبہ سے سکینہ نہیں دیکھا۔ یوں تو ہیں بہت کشت میں رکھے ہوئے موتی، پر گنبد خضرا سا نگینہ نہیں دیکھا۔ اے کاش بلاوا ہو اثر شہر نبی سے، اے کاش بلاوا ہو اثر شہر نبی سے، سرکار بلائیں کہ مدینہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں۔ شکریہ۔